اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سورہ نحل آیت نمبر 19۔ ترجمہ: بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ انصاف کرو، بھلائی کرو اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، اور وہ برائی، ظلم اور فساد سے روکتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم تشنگی یار کی ایپیسوڈ نمبر 11 پڑھنے جا رہے ہیں۔ انا کے مارے وہ لوگ اپنے ہی دل پہ پاؤں رکھتے ہیں، انا کے مارے وہ لوگ اپنے ہی دل پہ پاؤں رکھتے ہیں، زخم بھی وہی دیتے ہیں جو دل میں چھاؤں رکھتے ہیں۔ آج سے ایک بیٹا مر گیا، وہ درد کی انتہا پر کہتے اپنی ماں کو لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ حمیدہ خانم نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں درد، کرب، بے بسی، ٹوٹے کانچ کی کرچیاں دیکھتے تڑپ کر اس کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھایا، اور وہ ہاتھ آگے کرتے انہیں روک گیا اور مڑ کر سب کو دیکھتے ایک نظر اس پر بھی ڈالی تو وہ نخوت سے منہ پھیر گئی۔ آج سے صرف ارحم خانزادہ زندہ ہے، جو صرف برائے نام زندہ ہے۔ وہ اتنا کہتے وہاں سے دروازے کی طرف بڑھا۔ ایک منٹ مسٹر ارحم خانزادہ، وہ اس کی آواز پر دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے رکا تھا، لیکن مڑ کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ ہمت نہیں تھی اس کے چہرے پر نفرت اور حقارت دیکھنے کی۔ وہ وہیں ساکت کھڑا اگلے زخم کے لگنے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ آپ نور پور کے کرتا دھرتا ہیں، میں نے سنا ہے کہ یہاں کے سردار، پنچوں کے سردار، نور پور اور آس پاس کے سب علاقوں کے لوگوں کو انصاف دلانے والے۔ وہ اسے زخم نہیں دے رہی تھی، اب کی سانس بند کر رہی تھی، ویسے ہی جیسے اس نے کی تھی، اسے لفظوں کی مار مار کر۔ ہر عمل کا رد عمل بھی ہوتا ہے، سو جب محبت کے بیج میں ببول کا پیوند لگاؤ گے تو اس پر ببول ہی اگے گا، نہ کہ گلاب۔ سو ببول کے کانٹے زخمی تو کریں گے، اور محبت کے پیڑ پر اگنے والا ببول وجود کو ہی نہیں، روح کو بھی زخمی کرتا ہے۔ ابھی ٹھہریں جناب، ابھی تو آغاز ہوا ہے، ابھی سے سسکنے لگے، ابھی تو منزل بہت دور ہے۔ 2 بار نکاح میں لے کر ذلیل کر چکے ہیں، اب 200 بار بھی وہ ذلیل کرے تو ایک پل کا بھی حساب پورا نہیں ہوگا، یہاں تو پھر سالوں کا سفر ہے۔ وہ اپنی آنکھیں بند کرتے پھر سے کھول گیا کہ شاید اندر اٹھنے والے طیش پر قابو پا سکے۔ وہ اس کی بیوی ہوتے ہوئے اسے کٹہرے میں کھڑا کر رہی تھی، اس کی ماں کے خلاف مقدمہ لے کر اسی کی عدالت میں آتے انصاف کی دہائی دے رہی تھی۔ وہ ایک منصف ہونے کے ساتھ ساتھ بیٹا بھی تو تھا۔ ایک بیٹا اپنی ماں کو سزا کیسے دے سکتا ہے؟ لیکن وہ کوئی عام مرد نہیں تھا جو فیصلہ کرتے ڈول جائے۔ وہ ارحم خانزادہ تھا جسے لوگ نور پور کا منصف کے مانتے ہیں۔ اسے انصاف کرنا ہی ہوگا، پھر وہ چاہے جیتے جی مر ہی کیوں نہ جائے۔ وہ رشتوں کے معاملے میں بڑا ہی بدقسمت نکلا تھا، خاص طور پر عورتوں کے ساتھ رشتوں کے معاملے میں۔ اس نے جس گود میں آنکھیں کھولنی تھی اور جس کی نظروں سے دنیا دیکھنی شروع کی تھی، وہی اسے اس وقت سب کے بیچ تنہا چھوڑ کر چلی گئی تھی جب اسے سب سے زیادہ اس کی ضرورت تھی، سب سے مار کھانے اور ہر ترحم بری نظر کو برداشت کرنے کے لیے۔ اور دوسری عورت اس کی بیوی، جس کا نام اس کے نام کے ساتھ بچپن سے ہی جوڑ دیا گیا تھا، جس کے بغیر وہ اسکول میں بھی چند گھنٹے گھڑی کو دیکھ دیکھ کر گزارا کرتا تھا، اور جو دروازے میں کھڑی ہو کر بے صبری سے اس کا انتظار کیا کرتی تھی، وہ بھی اسے ساری زندگی کا ہجر، ساری زندگی کا انتظار اس کی قسمت میں لکھ کر اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اور تیسری عورت وہ ماں تھی جسے محبت کی دیوی کہا جاتا ہے، لیکن اس کی ماں، وہ تو نفرت اور انتقام کا منہ بولتا ثبوت تھی، جو حسد، نفرت اور انتقام میں اپنے ہی بیٹے کی بلی دے چکی تھی، اس کے خوابوں کی بلی، اس کے جذباتوں کی بلی، اس کے معصوم بچپن کی بلی، اس کی مسکراہٹ کی بلی،
اس کے معصوم کھلونوں کی بلی، اس کے باپ کی بلی، اس کی محبت کی بلی۔ حمیدہ خانم ماں کے نام پر وہ بدنما داغ تھی جسے ساری زندگی بھی دھویا جائے لیکن وہ نہ اترے، اور اس پر بدنصیبی یہ کہ وہ ماں کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس بات کی اجازت نہ خدا دیتا تھا نہ یہ زمانہ۔ خدا نے بھی حکم صادر کیا ہے کہ تم اپنی ماں کے آگے اپنی آواز دھیمی رکھو اور اس سے کسی بات پر بحث تک نہ کرو، سوائے اس بات کے کہ جب وہ تمہیں دین سے پلٹنے کا یا پھر دین کے خلاف کرنے کا کہے۔ تم اس سے صرف اس بات پر اختلاف کر سکتے ہو جب وہ تمہیں احکام الہی سے دور رہنے یا نہ ماننے کا کہے، تب صرف تم اس کے حکم عدولی کر سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ کیسا قانون ہے جس میں ماں چاہے کتنی ہی غلط کیوں نہ ہو آپ اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جو سامنے کھڑی ہوتی ہے وہ بھی تو ایک ماں ہی ہوتی ہے جس کے خلاف آپ اپنی ماں کے ساتھ مل کر کھڑے ہو کر اس کی عزت، اس کی جذبات، اس کے خوابوں اور اس کی ذات کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیتے ہیں۔ اس کے بھی تو کچھ حقوق ہوتے ہیں، فرائض ہوتے ہیں جنہیں پورا کرنا آپ پر واجب ہوتا ہے۔ آپ اسے تکلیف دیتے، اس کی بے عزتی کرتے، اسے مارتے پیٹتے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی تو ایک ماں ہی ہے، وہ بھی آپ کے بچوں کی۔ سوچنے والی بات ہے، لیکن سوچتا وہ ہے جس کی تربیت کسی خاندانی ماں نے کی ہو۔ بولو ارحم خانزادہ، بولتی کیوں بند ہو گئی؟ کیا سب کے لیے تمہارے قانون الگ الگ ہیں؟ اس کے سوالات روح کو چھلنی کرنے میں ارحم خانزادہ کو بھی مات دے رہے تھے۔ وہ سچ میں ظالم خانزادی تھی۔ میں نے تو سنا تھا کہ ارحم خانزادہ انصاف کے معاملے میں اپنے پرائے بالائے طاق رکھتے ہوئے فیصلے اس کے حق میں دیتا ہے جو مظلوم ہو، لیکن وہ اتنا کہتے پل کے لیے رکی تھی۔ ارحم خانزادہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اسے ساتھ لیے اس میں سما جائے، تاکہ وہ اگلے جہان میں جب وہ ڈر کر راتوں کو روئے تو کم از کم اس کا کندھا تو میسر ہو جسے اس نے اس دنیا میں سب سے زیادہ چاہا بھی تھا اور جس سے سب سے زیادہ نفرت کرنے کا اظہار بھی کیا تھا۔ میں ارحم خانزادہ ولد ریحان خانزادہ آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ کل صبح ہوتے ہی میں جرگہ بٹھاؤں گا اور اس جرگے میں دانش خانزادہ اور ریحان خانزادہ کا کیس دوبارہ کھولا جائے گا، اور اس جرگے میں نرمینہ خانم، حمیدہ خانم اور ان کے ساتھ جو بھی ملوث تھے ان سب کو پیش کیا جائے گا، اور ہاں آپ مہوش خانم اور حور ارحم خانزادہ، آپ اپنے تمام ثبوتوں اور گواہوں کو لے کر وہاں آئیں اور فیصلہ سب کے سامنے کیا جائے گا، بالکل اسی طرح جس طرح دانش خانزادہ کو پورے گاؤں میں بدنام کیا گیا، اسی طرح ان کی بے گناہی ثابت کرتے انہیں سارے گاؤں کے سامنے باعزت طریقے سے خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ یہ ہو گیا ایک منصف کا اعلان۔ جہاں داد خان، مسجدوں میں اعلان کروا دو، اور ہاں آس پاس کے گاؤں میں بھی، تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ ارحم خانزادہ کا انصاف آج بھی اپنے پرائے میں فرق نہیں کرتا۔ ارحم خانزادہ نے اپنے خاص ملازم کو گرج دار آواز میں بلاتے حکم صادر کیا تو لگا کہ وہ وہی وجیح مرد ہے جس کے خواب کبھی مہوش خانم نے ریحان خانزادہ اور دانش خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھے تھے۔ دل نے بے اختیار دعا کی تھی کہ دونوں کے نصیبوں کی طرح دل بھی ایک ساتھ جڑ جائیں اور دھڑکنیں بھی ایک ساتھ دھڑکنے لگیں۔ ایک فیصلہ تو میں کر چکا ہوں ایک منصف ہوتے ہوئے، اور اب ایک اور فیصلہ میں کرنے جا رہا ہوں ایک شوہر ہوتے ہوئے۔ وہ اس کی نیلگوں آنکھوں میں دیکھتے بہت کچھ جتاتے بول رہا تھا، انا کا مارا شخص، اور آج کے بعد وہ عشق کی خاطر اپنی بیوی کے مظالم کا مارا بھی ہوگا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہے تھے، نہ وہ پلکیں جھپک رہا تھا اور نہ وہ ڈر رہی تھی۔ دونوں ہی ضدی تھے اور دونوں ہی انا کے مارے ہوئے، اور دونوں ہی عاشق بھی تھے، اور یہ عشق انہیں کس طرح ذلیل کرنے والا تھا اور کس طرح آزمائش میں ڈالنے والا تھا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ جہاں داد خان، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھاڑتے ہوئے اپنے وفادار ملازم کو آواز لگا گیا، حکم سرکار۔ جہاں داد خان نظریں جھکائے مؤدبانہ لہجے میں بولا،
نظریں اٹھا کر دیکھنے کی جرت اس میں نہ تھی اور نہ کبھی ہو سکتی تھی۔ تبھی تو وہ حویلی کے اندر بھی آ سکتا تھا۔ لے جاؤ ان مجرموں کو اور بند کر دو جہاں مجرموں کو بند کیا جاتا ہے۔ اس نے یہ الفاظ اپنی زبان سے کیسے ادا کیے تھے، یہ اس کی لال انگارہ ہوتی آنکھیں جن میں درد کی گہری رمق بھی تھی واضح کر رہی تھی کہ مقابل کتنے درد میں ہے۔ وہ بدلہ لینے میں ماہر تھی، اسے اس بات کا اندازہ آج ہو چکا تھا۔ اس کے حکم پر سب نے حیرت اور پریشانی سے اسے دیکھا تھا۔ حمیدہ خانم کے تو مانو سانسیں سینے میں دم توڑنے لگی تھیں۔ وہ سب کرتا لیکن یہ نہ کرتا۔ جس تہخانے میں اس نے چالیں چلتے گلوشہ کو اتنے سالوں سے قید کروا رکھا تھا، آج اس سے بھی بدتر قید خانے میں انہیں ڈالا جا رہا تھا۔ اس نے کیسا ظلم کیا تھا اس بیچاری گلوشہ پر، اس کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ انسان کو دوسرے کے درد کا احساس تب ہی کیوں ہوتا ہے جب اس کے اپنے وجود کو چوٹ لگتی ہے؟ تب کیوں نہیں ہوتا جب وہ دوسرے کو چوٹ دیتا ہے؟ اگر اسے دوسرے کے درد کا احساس ہو جائے تو دنیا میں کبھی کسی پر ظلم نہ ہو، نہ کوئی بچہ یتیم ہو، نہ کوئی ماں باپ اپنی جوان اولاد کی میت پر آنسو بہاتے ان ظالموں کو بددعائیں دے رہے ہوں جنہوں نے اس کے جوان بچے کو صرف پیسے کے لیے مار دیا یا پھر مزے کے لیے، اور نہ ہی کوئی بیٹی طلاق لے کر اجڑ کر ماں باپ کے گھر واپس آئے، اور نہ ہی کوئی بیٹی حسد کی بھیٹ چڑھتے اپنے اپنوں کو کھو دے اور سالوں ان سے دور ان کے ہوتے ہوئے ان کے پیار، ان کے لاڈ کو ترسے۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کے درد کو محسوس کریں، انہیں سمجھیں، تو وہ بھی اپنے لیے محبتیں باہر تلاش کرنے نہ نکلیں اور نہ بھٹک کر کوئی غلط قدم اٹھا کر خود کے ساتھ گھر والوں کی تباہی کا سبب بنیں۔ ارحم خان زادہ کا یہ حکم سب کے لیے ناقابل یقین تھا۔ وہ ارحم خان زادہ جو اپنی ماں کے ہر حکم پر سر تسلیم ہم کر دیا کرتا تھا، اس کے ہر صحیح غلط بات بغیر کسی تکرار کے مان لیتا تھا، جس کے لیے اس کی ماں کا حکم پتھر پر لکیر ہوتا تھا، آج اسی ماں کے خلاف اتنی بڑی سزا۔ وہ تہخانہ بہت زیادہ خطرناک اور بہت زیادہ سرد تھا۔ وہاں صرف قاتلوں کو قید کیا جاتا تھا اور انہیں جسمانی تشدد دیتے سچائی اگلوائی جاتی تھی۔ اس قید خانے میں وہ آج اس ہستی کو ڈلوا رہا تھا جس کی ایک چھینک پر وہ راتوں کو جاگ کر تڑپتے ہوئے گزارتا تھا۔ ارحم! جلال ضیاء الدین خانزادہ کی آواز سنتے ارحم خانزادہ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک کر خون آشام نظروں سے دیکھا تھا۔ ابھی تو آپ لوگوں کا فیصلہ ہونا باقی ہے، جو گلوشہ خانم کے ٹھیک ہونے کے بعد کیا جائے گا۔ تب تک اگر آپ دونوں بھی اس قید خانے میں جانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں ابھی کہہ دیتا ہوں، لیکن اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ جب تک گلوشہ خانم ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک آرام سے اپنے کمروں میں آرام دہ بستر اور ہیٹر کی گرمی سے سکون حاصل کریں تو خاموش رہیں۔ اس وقت آپ کے سامنے آپ کا پوتا نہیں بلکہ ایک منصف کھڑا ہے جو انصاف کرتے اپنے پرائے نہیں دیکھتا۔ وہ پھر سے اس کی آنکھوں میں جتاتی نظروں سے دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولا تھا۔ حور خانزادہ نے تنزیہ جتاتی نظروں سے دیکھا تو ارحم خانزادہ کے جلتے دل پر جیسے تیزاب پھینکا ہو۔ سنبھل جا ارحم، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور اس کے دل میں پلنے والے محبت کے پھول ببول بن جائیں اور محبت کی جگہ انتقام اور نفرت لے لے اور تیرے ہاتھوں میں سوائے پچھتاووں کے کچھ نہ بچے۔ بچا لے اپنی محبت کو اور بجھتی ہوئی چنگاری کو۔ اگر یہ بھی بجھ گئی تو سوائے راکھ کے کچھ نہ بچے گا، اور تب اگر تو اپنا دل نکال کر ہتھیلی پر بھی رکھ کر اسے یقین دلائے گا نا اس میں سوائے اس کے کوئی نہیں، تو وہ تب بھی تجھ پر یقین نہیں کرے گی۔ اسے ضیان خانزادہ کے کہے گئے الفاظ یاد آئے تھے جو اس نے ابھی کچھ دن پہلے اسے سمجھاتے ہوئے کہے تھے جب وہ اس کو درد دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ تجھے پتہ ہے جب ایک عورت کسی مرد پر یقین کرتی ہے تو خود کو اس کے حوالے کرتے وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتی، لیکن اگر وہ مرد اس کا بھروسہ، اس کا یقین صرف ایک بات پر توڑ دے تو پھر وہ چاہے اپنی گردن پر چھری بھی چلا کر اسے اپنی محبت، اپنی وفاؤں کا یقین دلاتا رہے تو وہ تب بھی یقین نہیں کرتی اور وہ اس مرد کو بری طرح دھتکار کر کسی اور کی ہو جاتی ہے۔ آگو کوئی طریقہ تو ہوگا نا اسے روکنے کے لیے؟ وہ اس دن یہ سوال شاید آج کے دن کے لیے ہی کر گیا تھا۔
ہاں، صرف وہ عورت اس مرد کو نہیں چھوڑتی جس پر یقین نہ کرتی ہو جو ایک ماں ہوتی ہے، کیونکہ اولاد وہ واحد چیز ہے جو عورت کو اس رشتے میں بندھنے پر مجبور کر سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ہو ماں ہی، ایسی ماں جو اپنے بچوں کی خاطر اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرتی ہو۔ وہ دونوں اس وقت ارحم خانزادہ کے کمرے میں موجود تھے جب ارحم خانزادہ نے حور خانزادہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتے زیان خانزادہ کو بتایا تھا۔ تب ان دونوں میں ہونے والی بظاہر سرسری سی باتیں آج ارحم خانزادہ کو کیا کچھ سمجھا گئی تھیں اور کیا کچھ باور بھی کروا گئی تھیں۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ اگر کسی محفل یا مجلس میں بیٹھنا ہو تو بڑے بزرگوں کی مجلس میں بیٹھا کرو تاکہ کچھ کام کی باتیں سیکھ سکو۔ وہ اس کے اس انداز پر لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے اسے گھورتے پل میں فیصلہ کر چکا تھا۔ اب تو اسے اپنے بچوں کی ماں بنانا تھا، پھر چاہے جیسے بھی، پیار سے، زور زبردستی سے، یا پیروں میں گر کر گڑ گڑا کر۔ وہ ایک ظالم عورت کے ہاتھوں ایک بیٹے کو تو ہارتے ہوئے دیکھ چکا تھا اور اس کے یقین کو ٹکڑوں میں تقسیم ہوتے بھی دیکھ چکا تھا، لیکن دوسری عورت کے ہاتھوں ایک شوہر کو، ایک محبوب کو ہارتے ہوئے وہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگر وہ اس عورت سے ہار جائے تو لعنت اس کی مردانگی پر۔ وہ اسے گھورتے ہوئے دل میں تانے بانے بن رہا تھا، لیکن آنکھوں میں سرخی تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ حور خانزادہ نے اس کی آنکھوں کی بڑھتی سرخی دیکھتے، پھر سے نخوت سے دیکھتے بہت کچھ جتایا تھا، اور جہاں ارحم خانزادہ کی ہوئی تھی بس، اور برداشت نے بھی دیا تھا جواب۔ وہ ماں تھوڑی تھی جس کے سامنے سر جھکا جاتا، وہ تو بیوی تھی جس کا سر اپنے قدموں میں جھکانا تھا۔ پھر وہ چاہے جیسے بھی، اسے حاصل کرنا تھا، اسے اپنی قربتوں میں بھگوتے تڑپتا سسکیاں بھرتا دیکھنا تھا پورے حق کے ساتھ، اور اسی پورے حق کے ساتھ اپنا حق وصول کرنا تھا، وہ بھی سود سمیت۔ لیکن وہ یہ کیوں بھول گیا تھا کہ ہمارے مذہب میں سود حرام ہے؟ پھر وہ چاہے جیسا بھی ہو، پیسے کا ہو، نفرت کا ہو یا پھر محبت کا، اور حرام صرف بیمار کرتا ہے، ایسا بیمار کہ جس کا علاج کسی حکیم لقمان کے پاس بھی نہ ہو۔ ارحم، وہ اس آواز پر پلٹا تھا، پیچھے کھڑا اس کا وفادار سر جھکائے اور نیچے بیٹھی سسکتی ہوئی حمیدہ خانم اور ان کی مخالف سمت میں نرمینہ خانم، دونوں ہی آنکھوں میں التجا اور آنسو لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ اور مہوش خانم کو وہ سرد رات یاد آئی جب دانش خانزادہ اور ریحان خانزادہ کا جنازہ تیار کھڑا تھا اور کسی نے رحیم خانزادہ کی وہاں غیر موجودگی محسوس کرتے اسے ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ دونوں کے جنازے تیار تھے نکلنے کے لیے، لیکن اس وقت فکر تھی تو صرف ایک زندہ وجود کی جس کا کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی تو یہاں کھڑا تھا اپنی ماں کے ساتھ، تو پھر؟ مما، بھائی کو میں نے اس طرف جاتے دیکھا ہے جدھر حور کھیلتی ہے، وہ حور کو ڈھونڈنے گیا ہے۔ اتنے میں وہاں کھڑے دانیال خان نے اپنی ماں کی چادر کھینچتے ہوئے کہا تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کس طرف گیا ہے اور کب؟ مہوش خانم نے نرم لہجے میں پوچھا کہ مبادا وہ ڈر ہی نہ جائے۔ آج کا دن اور رات سب کو ڈرا گئی تھی، کیا بڑے اور کیا بچے۔ وہ اس طرف بڑھی ماں، اس نے اس باغیچے کی طرف اشارہ کرتے کہا تو سب مرد دوڑتے ہوئے اس طرف بھاگے جہاں حور خانزادہ کی پسند کے مطابق خوبصورت باغیچہ بنایا گیا تھا، جہاں اتنی لائٹس تھی کہ رات میں بھی دن کا سا سما رہتا تھا، لیکن اس رات وہاں اندھیرا کسی نے نوٹ ہی نہیں کیا تھا۔ یہاں کی لائٹیں کیوں بند ہیں؟ تیمور خانزادہ نے اپنے ملازموں کو بلاتے ہوئے گھرا کر پوچھا تھا۔ چھوٹے خان، ہم ابھی دیکھتا ہے، شاید ٹرپ کر گیا ہے۔ ان میں سے ایک سر جھکائے کہتے دوڑتا ہوا اب اس طرف بڑھا جس طرف بجلی کا سارا سسٹم لگایا گیا تھا۔ تیمور خانزادہ کے ساتھ دونوں حویلیوں کے چند مرد اور وہاں موجود لوگ جو دوڑتے ہوئے ادھر ادھر رحیم خانزادہ کو ڈھونڈ رہے تھے، اب سب اپنے موبائل نکالتے، لائٹس آن کرتے آگے بڑھتے ہوئے دیکھنے لگے تھے۔ چھوٹے خان، ایک ملازم کی چیختی ہوئی آواز پر سب روتے ہوئے اس کی طرف بڑھے۔ ان کے وہاں پہنچنے تک باغیچے کی تمام لائٹس بھی آن ہو چکی تھی، لیکن سامنے کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ رحیم خانزادہ کی گردن کے گرد لپٹی تار جو شاید کوئی ڈور تھی، اور اس کی ادکٹی گردن
اس کا کھاتہ بھی حور کے نام کھل چکا تھا۔ اس کے ساتھ پیش آنے والا حادثہ، جس کے ذمہ دار وہ مافیا ہیں جو ڈوروں کو سیسہ جیسے ظالم مانجے لگا کر بازاروں میں بیچتے ہیں، یہ سوچے بنا کہ اگر اس سے کسی کے ہاتھ کٹ سکتے ہیں تو پھر کسی کا گلا کٹنے میں کتنی دیر لگے گی۔ پاکستان میں ایسے کتنے ہی حادثے ہو چکے ہیں اس ظالم مافیا اور اس ظالم ڈور سے، لیکن کوئی بھی اس کا سد باب نہیں کرتا، بلکہ لوگ بڑے شوق سے اسے لا کر پتنگ بازی کرتے ہیں اور پیچے لڑاتے ہیں، یہ سوچے بنا کہ اگر یہ نیچے سے گزرتے کسی بائیک سوار یا کسی بچے کی گردن پر لگی تو لمحوں میں زندگی ختم۔ خدا سب کو ہدایت دے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے، اور خدا ہر کسی کو اس طرح کے حادثے سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ یہ سب تمہارے اور تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہوا ہے۔ حمیدہ خانم اپنے بیٹے کی لاش دیکھتے مہوش خانم کی طرف بڑھتے ان کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے چلا کر بولی تھی، تم پاگل ہو گیا ہے حمیدہ، یہ کیا کر رہا ہے؟ زلیخا خانم نے حمیدہ خانم کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا، نہیں خانم بھی نہیں، اس عورت کا وجہ سے ہمارا کتنا نقصان ہو گیا، اس کا بچی کا وجہ سے ہمارا سہاگ گزر گیا، ہم بیوہ ہو گیا، صرف اس عورت کا وجہ سے۔ نہ وہ اس کا منحوس بیٹی کو اغوا کرتا اور نہ ریحان خان اس کے پیچھے جاتا اور نہ مارا جاتا، یہ سب کس کا وجہ سے ہوا؟ اس کا اور اس کا بیٹی کی وجہ سے۔ اور اب ہمارا بیٹا، ہمارا جگر کا ٹکڑا، وہ بھی مارا گیا، کس کا وجہ سے؟ وہ تیز تیز سانس لیتے چلا کر بولتے ہوئے مہوش خانم کے بھروسے، ان کی محبت، ان کے مان کو کرچیوں میں تقسیم کر گئیں، اس کا بیٹی اس منحوس حور کا وجہ سے۔ نہ وہ اس کا پیچھے ادھر اسے ڈھونڈنے جاتا نہ مارا جاتا، قصور کس کا؟ وہ پھر سے رک کر پھولتی سانسوں سے بولی تھی، اس کا اور اس کا بیٹی کا۔ آج سارے سالوں کی نفرت، آج سارے سالوں کا بغض اور حسد کھل کر سامنے آنے لگا تھا۔ آج مہوش خانم کا وہ مان جو اپنے میکے کا ہوتا ہے، اپنی بھابھیوں کا ہوتا ہے، وہ کرچیوں میں ٹوٹتے بکھرنے لگا تھا۔ بھائی ریحان خان زادہ اور شوہر دانش خان زادہ کے دن میں کہی گئی باتیں کچھ سمجھ میں آنے لگی تھی۔ مہوش تمہیں ہوش نہیں کھونا، مہوش تمہیں ہوش میں رہ کر فیصلہ کرنا ہوگا، غصہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے مہوش، تمہیں اپنے غصے پر قابو پانا ہوگا اور ٹھنڈے دماغ سے فیصلہ کرنا ہوگا۔ ریحان خان زادہ اور دانش خان زادہ کی سمجھائی گئی باتیں مہوش خانم کے ذہن کے پردوں میں گھومتے ہوئے انہیں حوصلہ دے رہی تھی، لیکن آخر کب تک اور کس حد تک؟ حمیدہ خانم نے تو اپنا بیٹا اور شوہر کھویا تھا، مانا کہ ان کا غم بہت دردناک ہے، لیکن مہوش خانم نے تو اپنے تین جان سے عزیز رشتے کھوئے تھے، ایک طرف شوہر کا سفید کفن میں لپٹا تیار جنازہ تو دوسری طرف جان سے پیارا بھائی جسے مسکراتے دیکھ کر وہ جیتی تھی، جو بغیر کہے بہن کی ہر بات سمجھ جاتا تھا اور بغیر جتائے باپ سے بڑھ کر پیار اور مان دیتا تھا، اور تیسری طرف چھوٹے بھتیجے کی خون میں لت پت لاش، جس کے چہرے کی مسکراہٹ، جس کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں اور جس کی میٹھی میٹھی توتلی باتیں جنہیں سنتے وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگتی تھی، آج بے خبر چپ سادے آنکھیں بند کیے پڑا تھا، وہی آنکھیں جن پر وہ کبھی شرماتے ہوئے تو کبھی ناراضگی کا اظہار کرتے ہاتھ رکھ کر چوری چوری دیکھا کرتا تھا، وہی آنکھیں آج ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھیں۔ میں ارحم خان زادہ ولد ریحان خان زادہ جیسے کہ انصاف کا علم بردار ہوں تو ہر رشتے سے انصاف کروں گا۔ ارحم خان زادہ کی گرجدار آواز پر مہوش خانم ہوش کی دنیا میں لوٹی تو سامنے نہ ہی حمیدہ خانم تھی اور نہ ہی نرمینہ خانم۔ انہوں نے نم آنکھوں سے ارحم خان زادہ کو دیکھتے ہوئے ناراضگی کا اظہار کیا، جسے محسوس کرتے اس نے بھی ویسے ہی ری ایکٹ کیا تھا، ابو سے ناراضگی کا اعلیٰ اعلان، اپنے باپ کی طرح وہ بھی اپنی ابو کی بات ہو یا ناراضگی بنا کہے ہی سمجھ جانے والا۔ یہ تم نے کیا کیا ارحم؟ میں نے ایسا بالکل نہیں چاہا تھا، وہ افسوس اور ناراضگی کے ملے جلے تاثرات تھے بولی تھی، تو ارحم خان زادہ نے اپنی بیوی کے چہرے سے نظریں ہٹاتے
اب ان کی طرف دیکھا تھا۔ دونوں کی آنکھوں میں ٹوٹے ہوئے خوابوں، ٹوٹی ہوئی حسرتوں اور ٹوٹے ہوئے کانچ کی کرچیوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے نظریں چرائیں۔ میں تو بس سچائی سامنے لانا چاہتی تھی اور اپنے شوہر کی بے گناہی ثابت کرنا چاہتی تھی، اور یہ بتانا چاہتی تھی کہ اس سب معاملے میں میری بچی معصوم ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ مجھے بس دونوں باپ بیٹی کی بے گناہی ثابت کرنی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں بھابھیوں کو ان کی اولاد سے یا ان کے گھر سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا جو تم نے فیصلہ کیا ہے، اسے واپس لو اور دوبارہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ ان کی بات سنتے اسے حیرانی تو ہوئی تھی، لیکن بس چند پل کے لیے، کیونکہ وہ یہ سب پہلے سے ہی جانتا تھا کہ اس کی ابو کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئے گی۔ تبھی تو اتنے جگرے سے یہ فیصلہ دے دیا تھا۔ اس نے استہزاء یا ہنسی ہنستے اپنی ظالم بیوی کی طرف دیکھا، گو کہ کہنا چاہتا ہو، دیکھا اس کے یقین کا ثبوت۔ حور خانزادہ نے ارحم خانزادہ کے چہرے پر تمسخراتی مسکان دیکھتے اور ماں کے الفاظ سنتے زخمی نگاہوں سے ماں کی طرف دیکھا، جو ہمیشہ اپنے میکے والوں کی خاطر اپنی اولاد کو فراموش کر دیا کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں زخمی پن دیکھتے ہوئے مہوش خانم نے اس سے نظریں چرائیں تھیں۔ ایک ماں ایک بیٹی کے آگے ہار گئی تھی، ایک بیوی بھی۔ لیکن یہ سچ نہیں تھا۔ ایک بیٹی کو اس کی محبت دلانے اور اس کی زندگی کی خوشیوں کی خاطر ایک ماں نے اپنے اندر کی بیوی اور ماں کو ہارنے دیا تھا، تاکہ کل کو جب اس کی بیٹی اپنے سسرال میں رہے تو کوئی اسے یہ طعنہ نہ دے سکے کہ اس نے اپنی ساس کو سزا دلوا دی۔ ہمارا معاشرہ کچھ ایسا ہی ہے، وہ صحیح غلط کو نہیں دیکھتا، بس رشتوں کو دیکھتا ہے کہ کس رشتے نے کس رشتے کو خراب کیا، اور کس رشتے نے کس رشتے کی خاطر کتنا خراج وصول کیا یا کتنا خراج ادا کیا۔ انہیں آپ کی تکلیف سے کوئی غرض نہیں، انہیں بس گوسپ سے غرض ہوتا ہے، اور اگر گوسپ ساس بہو یا پھر نند اور بھاوج پر ہوں تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ اور جو الفاظ، جو طعنے تشنے اس وقت دیے جاتے ہیں، ان کی تکلیف عمر بھر نہیں جاتی، اور ان سب کی وجہ سے میاں بیوی میں جو دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور جو کڑواہٹ گھل جاتی ہے، وہ ساری زندگی خوش نہیں رہنے دیتی۔ ساری زندگی اس رشتے میں ایک خلا سا موجود رہتا ہے، اور مہوش خانم اپنے بچوں کی زندگی میں یہ خلا نہیں چاہتی تھی۔ ماں، آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ بے یقین ہوتے بے بسی سے پوچھنے لگی تھی۔ باہر سے آتے آریان خانزادہ نے بھی اپنی ماں کے الفاظ سنتے زخمی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ دونوں بہن بھائیوں نے سالوں انتظار کی سولی پر لٹکتے ہوئے اپنی ماں کی بے اعتنائی اور بے پرواہی برداشت کی تھی، صرف اس دن کے لیے، اور ماں نے پل میں سب ختم کر دیا تھا۔ کیا میکے والے اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ عورت اپنے شوہر اور بچوں پر ہونے والے ظلم بھول جائے؟ تم دونوں فکر مت کرو، انصاف ضرور ہوگا، اور کل ہی ہوگا۔ یہ ایک بیٹے کا نہیں بلکہ ایک منصف کا فیصلہ ہے، جو پتھر پر لکیر کی طرح ہے۔ ارحم خانزادہ ان دونوں بہن بھائی کی آنکھوں میں درد اور کرب کے ساتھ زخمی سوال دیکھتے سر اٹھاتے ہوئے بولا تھا۔ دونوں نے ہی اسے ترحم بھری نگاہوں سے دیکھتے نخوت سے چہرہ پھیر لیا تھا۔ یہ فیصلہ تو ہو گیا ایک منصف کا، اب اگلا فیصلہ ہوگا ایک شوہر کا۔ ارحم خانزادہ کے الفاظ حور خانزادہ کی ہتھیلیوں کو بھگو گئے تھے۔ بے اختیار وہ لمحے یاد آئے تھے جن میں اس ظالم خانزادے نے اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھتے بڑی شدت سے اپنی پیاس بجھانے کے بعد تذلیل کرتے ٹھکرا دیا تھا۔ سینے میں دھڑکتا لوتھڑا اب تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، سانسیں سینے میں اٹکنے لگیں تو دل کا درد بھی بڑھنے لگا تھا۔ وہ بے اختیار ہی اپنے دل کو مسلتے ہوئے دھڑکنوں اور درد کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی، جو کم بخت بڑھتا جا رہا تھا۔ درد بڑھتا تو تھا، لیکن کم بخت دھڑکنیں رکتی کیوں نہیں تھیں؟ رک جاتی تو سکون ہو جاتا اور نجات مل جاتی اس ظالم کے رویے اور بے حسی سے بھری کاٹ دار باتوں سے، جن میں تحقیر اور تذلیل کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اور جن سے محبت ہو ان کے ہاتھوں تو پھولوں کی چوٹ بھی بڑی گہری لگتی ہے۔
تو پھر کردار کشی اور ذلت کو تو سانسیں کھینچ لینی چاہیے، تو پھر کیوں نہیں کھینچ لیتی ایک ہی بار میں؟ کیوں تل تل کر کے مارتی ہیں؟ وہ نیلگوں آنکھوں میں کئی سوال لیے اس ظالم کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ مر جانا آسان تھا، لیکن اپنے محبوب کے ہاتھوں ذلیل ہونا، ہاتھوں کے ساتھ ساتھ پورا وجود بھی پسینے سے شرابور ہونے لگا تھا۔ میں ارحم خان زادہ ولد ریحان خان زادہ اپنی بیوی حور ارحم خان زادہ کو اسی وقت اپنے ساتھ رخصت کروا کر لے جا رہا ہوں۔ آپ سب سمجھو کہ آپ سب نے حور ارحم خان زادہ کو رخصت کر دیا ہے۔ وہ ظالم جو چند ماہ پہلے یہ دعویٰ کر کے آیا تھا کہ وہ اسے کبھی بھی اپنی بیوی تسلیم نہیں کرے گا، وہ آج سب کے سامنے اسے اپنی بیوی تسلیم کرتے رخصت بھی کروا کر لے جا رہا تھا۔ ابھی تھمو بی بی، ابھی تو بہت کچھ دیکھنا باقی ہے جو تمہیں حیران در حیران کر دے گا۔ ابھی تو محبت کا آغاز بھی کرنا باقی ہے۔ ابھی تو شدت جدائی کی، ہجر یاراں کی ساری تکلیفیں اور سارے درد ختم کرنا باقی ہیں، اور خواہشات اور محبت کی تکمیل ہونا بھی تو ابھی باقی ہے۔ تم ابھی سے گھبرانے لگی ہو؟ جب یہ ظالم خان زادہ تم پر اپنی محبتیں، اپنی شدتیں لٹائے گا تو کیا بنے گا تمہارا؟ ذرا سوچو، بچپن کی محبت اور بچپن کا انتظار، 15 سالوں کا ہجر اور سینے میں جلتا عشق کا ٹھاٹھے مارتا سمندر۔ اگر چند منٹوں کا ہونٹوں کا لمس اتنا شدید ہو سکتا ہے تو پھر وجود میں اترنا کیسا ہوگا؟ اور آج تو بخشنے والا بھی نہیں۔ وہ اس کی طرف بڑھنے لگا اور حور کی سانسیں سینے میں اٹکنے لگیں، دھڑکنوں نے پسلیوں سے سر ٹکرانا شروع کر دیا۔ چلیں جی، آج کے سفر کا اختتام ہم یہیں پر کرتے ہیں۔ تو بتائیں جی، یہ تشنگی یار کی جرنی آپ کو کیسی لگی؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سفر پسند آ رہا ہے۔ اگر پسند آ رہا ہے تو پلیز کمنٹ کر کے بتا دیا کریں یار، اور اگر کہیں کوئی کمی نظر آئے تو بھی۔ آپ کا رسپانس ہی مجھے ہمت دیتا ہے کہ میں اس سفر کو اور بھی خوبصورت بناؤں۔ اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ لیکن اس سے پہلے پلیز اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری ہر نوٹیفیکیشن آپ تک جلدی پہنچے۔ اور ہاں، ویڈیو کو لائک، کمنٹس اور شیئر بھی کر دیا کریں یار۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ کی امان میں۔